شاید اس سے بھی زیادہ دور ہو، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے مرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جسم کی اسپیڈ سے وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ سب سے زیادہ جو لائٹ سے بھی زیادہ اسپیڈ ہے وہ روح کی اسپیڈ ہے۔ تو کئی جوان کہتے ہیں مولانا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی دنیا میں عالم برزخ میں چلے جائیں۔ میں نے کہا نہیں، جسم 60-70 سال زندگی جیتا ہے، بہت زیادہ جی لوگے 100 سال، بہت زیادہ جی لوگے 150 سال، اس سے زیادہ تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اگر جسم کے ساتھ ٹریول کرو گے تو کروڑوں سال لگ جائیں گے پہنچتے پہنچتے، لہٰذا مرنا ضروری تھا۔ اور مرنے کے بعد جو روح کی اسپیڈ ہے within 5 minutes, within 10 minutes, within 15 minutes انسان عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے عالم برزخ میں جائے گا تو سب سے ملاقات پہلے کہاں ہوگی؟ کہ اگر خوش نصیب ہوگا تو وادی سلام جائے گا، خدا نخواستہ اگر بد نصیب ہوگا تو وادی برہوت جائے گا۔ اب حدیث معصومے کا جیسے جائے گا تو جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے والد، اس کے دادا، اس کی کوئی خالہ، جتنے بھی اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس کے استقبال کے لیے عالم برزخ میں آئیں گے۔ کہتے ہیں پہلا ایک تو اس کو دیکھ کے ان کو خوشی ہوگی۔ اپنے مردوں کو سب سے بڑی خوشی یہ ملتی ہے جب ان کا کوئی رشتہ دار ان سے وادی سلام میں ملنے آتا ہے۔ میں نے کہا نا مرنے والے یہاں سے بے خبر ہیں، اس کی دلیل یہ حدیث معصوم ہے کہ جیسے اپنے رشتہ دار سے ملیں گے خوشی کے مارے، یہ ماں بیٹے سے گلے ملے گی، یہ باپ اس سے گلے ملے گا۔ آپ سے بچھڑا آپ کو غم ہوا، ان سے ملا ان کو خوشی ہوئی۔ جس طرح گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، فرمایا دوسری پیدائش اس مرحوم کی ہے، جب مرتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ 20-40 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملتی ہے۔ وہ باپ اپنے بیٹے سے ملتا ہے، اولاد سے ملتا ہے، بالکل جس طرح آپ ان کو یاد کرتے ہو اسی طرح جو یہاں سے مر کے وہاں جاتے ہیں وہ یہاں والوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا فاصلہ ہے، ان کو نہیں پتا خوشی کیوں ہوتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک تو خوشی ہوئی کیونکہ یہ کہاں پہ آیا؟ وادی سلام میں آیا۔ وادی السلام سلامتی کی وادی، جہاں پہ سلامتی ہے، جہاں پہ رحمت ہے، کہ اس سے ملیں گے، گلے ملیں گے، خوش ہوں گے۔ پہلا سوال اس سے کیا کریں گے؟ معصوم فرماتے ہیں اس سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارا بھائی زندہ ہے کہ مر گیا؟ تمہاری بہن زندہ ہے کہ مر گیا؟ میری بہن زندہ ہے کہ مر گئی؟ مطلب وہ اگر ماں سے ملتا ہے تو ماں پوچھے گی، باپ سے ملتا ہے تو باپ پوچھے گا میرا بھائی زندہ ہے، مطلب ان کو نہیں پتا کہ کون زندہ ہے کون مر گیا۔ اگر وہ کہے گا مر گیا تو کہتے ہیں غم کے مارے چہرہ نڈھال ہو جاتا ہے، اس کا مطلب مرا تو یہاں نہیں آیا، وادی برہوت میں گیا۔ پوچھے گا بھائی مر گیا؟ تو اگر کہے گا بیٹا ہاں بابا وہ بھی مر گیا تو کہتے ہیں وہ غم زدہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب مرا ہے ہم سے نہیں ملا، وادی برہوت میں جہاں پہ عذاب دیا جاتا ہے وہاں چلا گیا۔ لیکن جیسے کہتے ہیں مثلا بھائی زندہ ہے، بہن زندہ ہے، ماموں زندہ ہے، چچا زندہ ہے، تو کہتے ہیں سننے والے خوش ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ابھی امید ہے کہ وہ آ کے ہم سے کیا ہوگا؟ ملے گا۔ تو فرمایا اسی لیے ہمیشہ دعا کیا کرو خدا کہاں بھیجے؟ وادی سلام بھیجے۔ نجف میں بھی ایک وادی ہے جسے وادی السلام بولا جاتا ہے۔ کیوں مستحب ہے وہاں جاؤ تو انگلیوں سے کیا بناؤ؟ قبر بناؤ۔ یہ قبر وہاں کی زمین کے لیے نہیں ہے، یہ قبر وادی سلام کے لیے ہے کہ خدا جب مر جاؤں تو اس وادی السلام میں مجھے کیا عطا کرنا؟ قبر عطا کرنا۔ اور کیونکہ اس زمین کی نسبت امیر المومنین سے ہے، ایک قصہ سنیے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہتے ہیں ایک شہید کی ماں ہر شب جمعہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی۔ زینبیون کا ایک شہید تھا، اور لوگ کہتے تھے آپ اتنا نہ بیٹھیں کہ تینی میں بیٹا مجھے بڑا یاد آتا ہے۔ وہ مغرب کے بعد جاتی، صبح کی اذان تک بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی، کبھی قرآن پڑھتی کبھی زیارت پڑھتی۔ تو کہتے ہیں کئی ہفتوں کے بعد حدیث مستحب ہے کہ راتوں کو زیادہ دیر تک قبرستان میں مکروہ ہے، ہاں شام کو چلے جائیں یا مغرب کے بعد فوراً پڑھ کے واپس آ جائیں، اتنا لمبا رات کو نہ بیٹھا کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بالاخص شب جمعہ۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے شہید بیٹے کو دیکھا، دیکھتی ہوں کوئی نور کی وادی ہے، صرف میرا بیٹا نہیں، کئی نیک نورانی چہرے اس وادی کے اندر ہیں، اور گویا سب سامان سفر باندھ کے کہیں جا رہے ہیں۔ تو میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں۔
شب جمعہ شہداء نیک لوگ، بیٹا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں، وہ وادی السلام جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ نہیں جا رہے؟ سارے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگا اماں میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن آپ ہر شب جمعہ میری قبر پہ آتی ہیں، اور مولا علی کا حکم ہے کہ ماں اگر قبر پر آئے تو ماں کو چھوڑ کے میرے پاس نہ۔ تو ماں میں آپ کے استقبال کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، جب تک آپ بیٹھی رہتی ہیں میری روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ماں نیند سے اٹھ گئی، کہتی اس دن کے بعد یہ شب جمعہ نہیں گئی، کہتی دن کو چلی جاتی تھی، کہتی میں اپنے بیٹے کو علی کی محفل سے محروم کرنا نہیں چاہتی۔ خواب اس لیے بیان کیا کہ کوئی حدیث سے ملتا ہے، غالباً جناب قمبر یا جناب سلمان کا واقعہ ہے کہ مولا علی وادی السلام سے گزر رہے تھے، اسی شہر کوفہ کا قبرستان جس کو وادی السلام بولا جاتا ہے، ابی طالب اس قبرستان سے گزر رہے تھے۔ غلام امیر المومنین کہتے ہیں کہ مولا رک گئے، اور رکنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ کہتے مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن مولا باتیں کرے جا رہے ہیں۔ کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، مولا کا غلام کہتا میں تھک گیا، تھک کے پھر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو مولا کا کلام ختم نہیں ہوا، کئی گھنٹے تک امیر المومنین کلام کرتے رہے۔ آخر میں نے کہا مولا اتنی دیر ہو گئی، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مولا میں بھی تھک گیا۔ امام نے فرمایا کہ غلام اگر خدا تمہاری برزخی آنکھوں کو کھول دے، تجھے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ارواح مومنین نظر آئے جو علی ابن ابی طالب سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ فرمایا مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، معرفت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یعنی کم از کم ہفتے میں 1 بار مومنوں کو اہل بیت کی محفل اللہ کیا کرے گا؟ عطا کرے گا، تاکہ ان کے معرفت کا لیول بڑھے، اور جب یہ قیامت کے دن آئیں جنت جانے کی قابلیت ان کے وجود میں موجود ہو، کیونکہ جنت وہی جاتا ہے جو صاحب معرفت ہے، جس کے اندر معرفت نہیں ہے دخول جنت نہیں ہے۔ تو عالم برزخ مومن کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو علم عطا کر دیا جائے گا، لیکن سوال ہے برزخ میں بندہ کب جائے گا؟ جب بندہ عمل صالح انجام دے گا، جب نیک کام انجام دے گا، جب خود کو حرام سے بچائے گا، جب واجبات کا پابند بن جائے گا۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج و زکوٰۃ، یہ صدقات و خیرات یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن 9 حصے ایمان کے خدمت خلق میں آتا ہے۔ اگر نماز پڑھتا رہا پر کسی مومن کا دل دکھایا، اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر روزے رکھتا رہا لیکن روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، کسی نے کہا مولانا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر عبادت کا فلسفہ ہے۔ آپ جو بھی عبادت کرتے ہو وہ عبادت سیلف سرکل کے لیے نہیں ہوتی، صرف میرے فائدے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ عبادت جس کا صرف مجھے فائدہ ہو وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ کام کی ہے جس کا فائدہ مجھے بھی ہو اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔